اسلام آباد، وہی اسلام آباد کے اندر نئے زاویے، نئے رویے اور نئے خیالات، نئے رجحانات اور نئی امیدیں، لیکن ان ہر ایک چیزوں پہ سوالیہ نشان ابھی بھی ہے، اور بہت تیزی سے واچ کیے جا رہے ہیں آج کل ہمارے پارلیمنٹرینز، جنہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے لوگوں سے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ ہم ہی میں سے ہیں، اور یہ ہماری ہی اسمبلی ہے، جو کہ شاید اس سے پہلے والی اسمبلی پہ ان کو اس طرح کے نہیں تھی۔ لیکن اب اس پورے سارے پولیٹیکل سٹرکچر میں اب کیا ہونے کو باقی ہے، جہاں کس طرح سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوں گے، یا کس طرح سے یہ جو ذمہ داری لے کے بیٹھے ہیں الائنس والے وہ ہوں گے، اور خصوصاً اس میں سب سے بڑی بات جو ان کے الٹرا اسٹرانگ وائس تھا، جنہوں نے بالکل بھرپور انداز میں کہا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے، اور وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم سارے پس منظر میں لیں گے، ان کی کیا ڈیمانڈس ہے، یہ کیا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ سے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں اے پی جی ایم کے رہنما، اور بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی فیملی کے حوالے سے پہچان ہے، جناب محمد خان چکزئی صاحب۔ مہربانی صاحب۔ قاضی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی صاحب، آپ کا اپنا ایک اسٹیچر ہے، آپ سمجھے کہ جس زمانے میں ہم بچے ہوا کرتے تھے تو ولی خان، میر گوشت بخش بزنجو، آپ کے والد سرمد خان، اور وہ سارے ایکونس ہوا کرتے تھے اپنے، کبھی بھی ان کا اقتدار میں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور آپ کی بھی کوئی وہی حساب کتاب ہے۔ اب نئی نسلیں ہماری جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کا بھی کوئی اقتدار میں آنے کا خیال ہی نہیں ہے، ساری زندگی وہی کچھ کرنا ہے جو بزرگان دین کرتے رہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جاوید بھائی، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں بلایا، پارٹی کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، اے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاوید بھائی، سیاست جن لوگوں کے اپنے نام لیے یا جس ماحول میں ہم پھلے بڑے ہیں، سیاست کو عبادت سمجھ کے لوگوں نے کی تھی اور کرتے رہے تھے۔ آپ نے کہا وہ اقتدار میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ لگتا یوں ہے کہ جن آدرشوں کے لیے، جن مقاصد کے لیے جو نام آپ نے گنائے، آپ نے کثیر نفسی سے کام لیا۔ جناب حیدر الحجتوئی کا نام آپ نے نہیں لیا، اپنے والد کا نہیں لیا، بہت سارے معلوم اور نامعلوم بہادر انسانوں کا اپنا نام نہیں لیا۔ اب لگتا یوں ہے یہ بزرگان جو کچھ کہہ رہے تھے، لگتا یوں ہے، فارسی میں کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، کہ جن مقاصد کے لیے انہوں نے سیاست کی، اب لگتا یوں ہے کہ پاکستان کے عوام انہی مقاصد کے لیے لڑ رہے ہیں، انہی مقاصد کو انہوں نے ووٹ دیے تھے۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ پاکستان بننے سے پہلے وہ برٹش امپائر کے مخالف تھے، اور پھر ان کی سیاست، چونکہ ان کی سیاست کا اگر اس کو مغز سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کی سیاست اینٹی امپیریلسٹ تھی، ان کی سیاست اینٹی فیوڈل تھی، ان کی سیاست ڈیموکریسی کے لیے تھی۔ پھر انہی تین بنیاد پہ ان کو پھر لیفٹ کے ساتھ، لیفٹ بھی ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہوتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے۔ اب خدا کی مہربانی ہے، 60 سال بعد، 70 سال بعد، جو کچھ 2 نومبر کو، 3 نومبر کو ماشاءاللہ کے اندر ماشاءاللہ لگا کے، ایمرجنسی لگا کے چیف جسٹس کو گھر میں جیل کر دیا، ایک انقلاب آیا ہے۔ کمال ہوا، نہ کسی کا خون بہا، نہ کسی پہ گولی چلائی گئی، نہ کسی کو مارا گیا۔ پاکستان کی ایبسولوٹ تمام پارٹیاں، استثناء تو ہوتا ہے 1-2 پارٹیوں کو چھوڑ کے، پاکستان کی تمام پارٹیاں لندن اے پی سی سے پہلے، اور پھر اے پی ڈی ایم جب بنا لندن میں 7-8 جولائی کو، پاکستان کی تمام پارٹیاں، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی میڈیا، اگرچہ انہوں نے واضح طور پہ ایک فرنٹ نہیں بنایا، لیکن 4 نقطوں پہ یہ سارے متفق نظر آتے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ پاکستان کی تمام پارٹیاں لندن اے پی سی کا اگر ریزولوشن آپ نے پڑھا ہے، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم جنرل صاحب کی مخالفت کریں گے،
ان کو ہٹائیں گے اور ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم کم از کم آئین کو 12 اکتوبر سن 1999 کی پوزیشن پہ ہم بحال کریں گے۔ دوسرا نقطہ جس پہ سارے متفق تھے لندن میں، یہاں بھی جو ہماری میٹنگ ہے ہم متفق ہوئے تھے کہ پاکستان کی سیاست سے افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کا رول ہم نے ختم کرنا ہے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا، اس وقت بھی رجسٹریشن، آج باتیں ہو رہی ہیں سیاسی پارٹیاں وہ کر رہی ہیں، اگر آپ پی سی کا وہ پڑھ لیں میمورنڈم، اس میں ہم کمیٹڈ ہیں، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جوڈیشری چیف جسٹس اور جوڈیشری کو بحال کیا جائے۔ جب وہ پچھلے والے مرحلے میں تھے، یہ 2 نومبر 3 نومبر والا واقعہ نہیں ہوا تھا، قانون کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ ہم نے بنانا ہے۔ اے پی ڈی ایم ان آدرشوں کے لیے بنی تھی، اس میں 3-4 نقطے مجھے اب بھی یاد ہیں، یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تیسرا یہ تھا کہ 12 مئی کو جو کچھ ہوا کراچی میں، تمام پارٹیاں کمیٹڈ تھیں کہ ہم اکٹھے جا کے آزاد عدلیہ میں اکٹھے کیس کریں گے کہ 12 مئی کو یہ قتل عام کس نے کیا، کیوں ہوا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اگر جنرل نے وردی میں بیٹھ کر صدر بننے کی کوشش کی، ہم اس کو رجسٹ کریں گے اور ہم پارلیمان کی چوکیاں چھوڑنے تک بھی چلے جائیں گے، اور اگر وہ پھر بھی بضد تھا ہم الیکشن کا بائیکاٹ بھی کریں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ میں اسپیڈ سے اس لیے آیا کہ وقت کی بچت ہو۔ اب لگتا یوں ہے یہ انقلاب ہے، ابھی اس کو کوئی جو بھی آدمی نہیں، یوں کہیے کہ جو ہمارے پاس ایک انقلاب کی ڈیفینیشن ہے کہ کوئی بلڈ شیڈ ہوگا، کوئی اس طرح کی سول وار ہوگی، اس مرتبہ انقلاب بات اپنی کریکٹرسٹک جو ہے وہ چینج کر گئے، ویسے بہترین انداز میں آیا ہے۔ یعنی پاکستان کی آئینی ہسٹری بڑی خطرناک ہے، پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک اگر ان کو جلدی ہم بیان کریں، 9 سال تک یہ ملک بغیر آئین کے رہا، پھر ایک مارشل لگا، پھر دوسرا لگا، اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا، پھر تیسرا مارشل لگا، پھر یہ چوتھا مارشل لگا۔ بدقسمتی سے ہماری ملٹری اور سول بیوروکریسی ود ڈیو اپالوجی، ہماری جوڈیشری بھی ان کے ساتھ تھی۔ جماعت اسلامی والے یا بہت رائٹ ونگرز کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یہ انٹائی پاکستان قسم کے لوگ ہیں، یہ گاندھی واندھی کے پیروکار جن کے بڑے بھی رہے اور یہ بھی رہے۔ اور اب اچانک حمید گل صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جتنا محب وطن پاکستانی میں نے اچکزئی کو پایا، میں نے جو ISI کے فائل دیکھے وہ تو بڑے خراب بولتے تھے آپ۔ قاضی جاوید بھائی، یہ تو پھر اچھی بات ہے، یہ They have realized more than ہمیں ایک دوسرے کی طرف انگوش نمائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی بھی خوش قسمتی ہے، ہماری بھی خوش قسمتی ہے، لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے، یہاں بسنے والے 16 کروڑ عوام کی خوش قسمتی ہے، یہاں 5 رہنے والے اقوام کی خوش قسمتی ہے کہ irrespective آف پارٹی افیلیشن، لیفٹ، رائٹ اور سینٹر، سب اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ 21ویں صدی کا پاکستان مختلف ہوگا۔ ریسٹرکچرنگ آف پاکستان جمہوری لائنوں پہ، یہاں جمہور کی بادشاہی ہوگی، یہاں انسانوں کو، غریبوں کو سر اٹھا کے چلنے کی آزادی ہوگی، ظلم کی ہر شکل کی مخالفت ہوگی، انسان کا انسان پہ ظلم، فرقے کا فرقے پہ ظلم، طبقے کا طبقے پہ ظلم، قوم کا قوم پہ ظلم، یہ اس میں کم سے کم تھیوری میں ہم متفق ہو گئے، سینٹر کی پارٹیاں، لیفٹ پارٹیاں، رائٹ پارٹیاں۔ تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ یعنی سب سے بہترین کمال جو ہماری جوڈیشری نے کیا، 68% جوڈیشری نے PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ زندہ باد، اسی کے لیے ہم روتے تھے۔ کھا جاتے یہ مال آرام سے۔ ہم نے کہا کہ 2 نومبر کے بعد 20 جولائی کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کہیں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہم وہ کرامات کرتے ہیں، اور کر کے دکھایا 2 نومبر کو۔ بڑی مایوسی آ گئی تھی، اور یہ بیچارے کمزور پور لوگ جا کے کسی نہ کسی طرح بیلٹ باکس تک پہنچے اور کہا کہ جی تھوڑی سی غلطی ہم کر رہے ہیں سیاسی پارٹیاں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کے بزرگ، ہمارے بزرگ، پاکستان کے سارے لوگ، سب ہم تانے دیتے تھے جوڈیشری کو، جسٹس منیر نے یہ کیا، جسٹس فلانی نے یہ کیا، تم لوگ نہیں اٹھتے ہو، تم لوگ وہ نہیں کرتے ہو۔ آخر جب وہ اٹھے 2 نومبر کو، باتیں ہو رہی ہیں، فلانے نے، بابا کون سا گناہ کیا ہے چیف جسٹس نے؟ چیف جسٹس
نے وہ کیا جو اس کا اوت اسے کہتا تھا.